جی دوستو، بھارت میں پرائم منسٹر مودی جو وقف لینڈ ہے یا پراپرٹی ہے اس کا ایک قانون بھی ہے، اس میں تقریباً 40 امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ اور مختصر یہی ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کے پاس وقف بورڈ کے پاس جو بھی پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ مساجد کی صورت میں ہوں، درگاہوں کی صورت میں ہوں، اور چیریٹس مدرسز ہیں، تو ان سب میں اپنا کنٹرول رکھنا چاہتی ہے۔ اور اس پہ مسلمان بڑا احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ مودی سرکار کی ایک اور کوشش ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے۔ اس دن میں بہت سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور ابھی میں حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو میر وائز عمر فاروق ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے، وہ بھی نیو دہلی پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہ معاملہ اب مقبوضہ جموں اور کشمیر تک بھی پہنچے گا، تو وہاں بھی یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں جو مسلمانوں کی خاص طور پہ مساجد ہیں، مدرسے ہیں، درسگاہیں ہیں، ان پہ جو ہے حکومت کا غلط کنٹرول نہ ہو جائے۔ اور یہ جو وقف پراپرٹی ہے یہ بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہماری تہذیب میں یا ہمارے کلچر میں، اسلامک کلچر میں، بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے لینڈ جو ہے وقف کر دی اچھے پرپس کے لیے، چیریٹیبل کاز کے لیے۔ اب یہ مودی سرکار ان میں تبدیلیاں لانی چاہتی ہیں۔ اگر کوئی دیکھیے ریفارم کی ضرورت ہے، ریسٹرکشن کی ضرورت ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ مودی صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، مسلمانوں کے خلاف رہا ہے۔ اس وجہ سے جو اس وقت مسلمان بھارت کا مسلمان جو ہے وہ اگر خدشات کا اظہار کرتا ہے تو ان کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ بالکل بے بنیاد ہیں، یا ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر واقعی کوئی ضرورت ہے کہ جو اس وقت قانون ہے اس میں ترمیم امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں کو یہ خود ہی کرنا چاہیے، کوئی پروپوزل پیش کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ کچھ یہ بھی ہے کہ اگر بی جے پی نے کہ صرف ایک مسلم جو انتخابات ہوئے اس سال، تو صرف ایک ہی ان کے پاس ایک مسلمان تھا جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا، وہ بھی ہار گئے صاحب۔ ابھی کوئی بی جے پی کا لوک سبھا میں اگر آپ دیکھیے تو کوئی مسلمان جو ہے ممبر نہیں ہے، تو اس سے کیا بندہ کیا اخذ کرے، کیا اس سے کنکلوژن ڈرا کرے؟ تو یہ بالکل معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ اچھا، میر وائز صاحب بھی پہنچے، ان کو بھی جائز طور پہ فکر تو ہوگی کہ یہ جو ترامیم جو لانا چاہ رہے ہیں، گو کہ اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں ہے بی جے پی اور اس کے جو پارٹنرز ہیں، الائز ہیں، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن جو ہے نتیش کمار صاحب کو بھی انہوں نے رابطہ قائم کیا ہے، نائیڈو صاحب کو بھی قائم کیا ہے رابطہ کہ وہ اس کو اپوز کریں، تو پارلیمنٹ میں یہ معاملہ تو جائے گا۔ اچھا، میر فائز فاروق دہلی میں آئے، ان کو نظر بند کیا ہوا تھا کئی سالوں سے، ان کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نماز ہی پڑھنے نہیں دیا کرتے تھے، جمعے کی اور عیدین کی، لیکن نیو دہلی آنے دیا ہے۔ اب نیو دہلی میں مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان سے تو کوئی وہاں ہمارے کمیشن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اس وقت میر وائز صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کریں، اور پاکستان ہائی کمیشن نے بھی آئی ڈاؤٹ کہ کوئی ریکویسٹ کی ہوگی یا تجویز پیش کی ہوگی ان سے ملاقات کی۔ اگر پاکستان ہائی کمیشن یہ میر وائز فاروق صاحب کو کہتا بھی کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو شاید میر وائز فاروق کو پہلے تو نیو دہلی نہ آنے دیتی حکومت، یا پھر وہ ملاقات نہ ہونے دیتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2015 میں ہمارے اس وقت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے اگست کے مہینے میں بھارت آنا تھا، تو میں نے کوشش کی تھی کہ ان کی اور حریت کے لیڈروں سے ان کی ملاقات کروا دوں ان کے وزٹ کے دوران، لیکن مودی سرکار نے بہت سے جو حریت لیڈر تھے جو سری نگر سے آئے اور علاقوں سے آئے، ان کو دہلی ایئرپورٹ پہ ہی پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور نظر بند کر دیا، ان کو آنے ہی نہیں دیا، تو اس وجہ سے وہ پھر وزٹ بھی نہیں ہو سکا بعد میں اسی وجہ سے۔ تو کویشچن یہی ہے کہ جو وقف بورڈ کی جو وقت پراپرٹی ہے مسلمانوں کے پاس،
وہ کروڑوں بہت ہی اس کی ویلیو ہے، جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چیریٹیبل پرپزز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور اگر اس نے اپنے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس میں کوئی ترامیم کرنی بھی ہیں تو اس کو احسن طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت مسلمان چونکہ ڈیفینسو پہ ہے بھارت کا، تو مودی کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں اپنی جو ان کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو کانگریس ہے یا باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کس حد تک جاتی ہیں، کیا نتیش کمار ٹائپ جو لوگ ہیں یا نائیڈو وہ oblige کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بغیر تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ لوک سبھا میں یہ نہیں ہو سکتی پاس۔ تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو مفادات ہیں، بھارتی مسلمانوں کو ان کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور کوئی ایسا یک طرفہ ترامیم نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اس سے مسلمان پہلے ہی بہت بد ظن ہیں، بد دل ہیں اس سارے سسٹم سے، تو زیادہ ان میں پرابلمس کریٹ ہوں گے۔ اسد الدین اویسی صاحب کیا کرتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ کس طرح موبلائز کرتے ہیں مسلمانوں کو دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ اس وقت جو ہے ایسا ہے کہ اس میں کچھ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہ یونیفارم سول کوڈ اور یہ جو وقف کی جو پراپرٹیز ہیں یہ نشانے پہ ہیں مودی صاحب کے، لیکن لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، بیکاز اس قسم کے ہیسٹری ڈیسیشنز اور اس قسم کی وداؤٹ تھنکنگ تھرو اگر یہ ال کنسیڈرڈ امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں، اور اگر پاس بھی ہو جاتی ہیں پارلیمنٹ سے، تو دیٹ وڈ بی اے ہیوج بلو ٹو مسلمز ان انڈیا۔ تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی امینڈمنٹس لے کر نہیں آئیں گے مودی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔